جرمنی کے خصوصی مندوب پاسپر اور نامزد سفیر مارکوس پوٹسیل نے ہالینڈ کے سفارتکار کے ہمراہ امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور انسانی بحران سے نمٹنے میں مالی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی اور ہالینڈ کے سفارتکاروں نے نائب وزیراعظم ملا عبدالغنی برادر اور وزیر خارجہ امیر متقی سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات جزوی مجاہد نے ٹوئٹر پر بتایا کہ ملاقات کے دوران جرمنی اور ہالینڈ کے سفارتکاروں پر مشتمل مشترکہ وفد نے نئی افغان حکومت کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مالی امداد کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ ترجمان طالبان کے مطابق سفارتی وفد نے سیاسی تعلقات کے مستقبل پر بھی بات کی، جبکہ اساتذہ اور ہیلتھ ورکرز کو تنخواہ دینے کے طریقہ کار کے انتخاب کا بھی وعدہ کیا۔ اسے وزیر خارجہ امیر متقی نے سراہتے ہوئے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر خارجہ امیر متقی نے سفارتی وفد کو تنخواہیں ملازمین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح اضافی چارجز اور تاخیر نہیں ہوگی۔ اس موقع پر جرمنی کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے سیکیورٹی فراہم کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ رواں سال کے دوسرے اور آخری جزوی چاند گرہن کا آغاز ہو گیا ہے۔ جزوی چاند گرہن کا نظارہ اس وقت امریکہ، چلی اور شمالی امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، کہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں بھی اس وقت چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے۔ رواں سال کا آخری چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، یورپ میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:02 پر ہوا تھا۔ کل 600 سالہ تاریخ کا طویل ترین چاند گرہن ہوگا۔ جزوی چاند گرہن کا اختتام پاکستانی وقت کے مطابق 3:47 پر ہوگا، جبکہ اس جزوی چاند گرہن کا مکمل اختتام پاکستانی وقت کے مطابق 5:04 پر ہوگا۔ واضح رہے کہ چاند کو جزوی طور پر لگنے والا یہ گرہن 600 سالہ تاریخ کا سب سے طویل ترین گرہن ہے۔ ابراہیم حیدری پولیس نے کوئٹہ سے لائی گئی منشیات کی علاقے میں سپلائی ناکام بنا دی اور بین الاقوامی ڈرگ سپلائر گروہ کے 3 کارندے گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان نے کوئٹہ سے کراچی مہران ٹاؤن اور علی بروہی گوٹ میں لا کر بذریعہ فون منشیات کی سپلائی مختلف کمپنیوں کے ملازمین اور ڈرائیوروں کو پہنچانے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر علی بروہی گوٹ پر کارروائی کی۔ پولیس نے 3 اشخاص کو روک کر تلاشی لی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 5 کلو سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر لی۔ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کے مطابق گرفتار ملزمان کوئٹہ سے بذریعہ بس سکھر اور سکھر سے بذریعہ ٹرین منشیات کراچی لا کر فروخت کرنے کا بھی انکشاف کر چکے ہیں۔ عرفان بہادر کے مطابق گرفتار ملزمان کے رابطوں میں رہنے والے افراد کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان شہر میں منشیات کی سپلائی کے مرکزی کرداروں کے اہم ساتھی تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے گروہ کے دیگر افراد اور منشیات کے خریدار کے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ملزمان میں محمد ارشد پٹھان، آفتاب محمد خان اور محمد عاطف عرف پنجابی شامل ہیں۔ آسٹریلیا میں کرسمس جزائر کے پاس کی کئی ایک سڑکوں کو سواریوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ قریبی جنگلات سے سرخ کیکڑوں کی بڑی تعداد سمندر تک جا رہی ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اس سال 5 کروڑ کیکڑے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اپنی شوخ سرخ رنگت کی بنا پر انہیں آتشی سرخ کیکڑے کہا جاتا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ یہ گرمی کے باعث کرسمس جنگلات سے نکل کر تیزی سے سمندر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور سڑکوں، پلوں اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ساحل تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ بڑے روڈ گاڑیوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن کرسمس جزائر کے پارک کا عملہ انہیں جھاڑو سے ہٹا کر سڑک صاف کرنے پر مامور ہے، تاکہ وہ پاؤں یا کار تلے روندے نہ جائیں۔ اس اتوار کو ڈرماسائڈ نامی علاقے کے لوگ بہت مشکل سے اپنے گھروں سے نکل پائے، کیونکہ وہاں سرخ کیکڑوں کی یلغار ہو چکی تھی، جو فٹ پاتھ، سڑکوں اور اطراف میں موجود تھے۔ نیشنل پارک کی قائم مقام مینیجر کہتی ہیں کہ یہ دلفریب واقعہ ہر سال رونما ہوتا ہے۔ جنگلی حیات کے ممتاز ماہر سر ڈیوڈ اینٹن یورو کے مطابق یہ خوبصورت فطری منظر ہے کہ گویا ایک طویل سرخ قالین جنگلات سے ہوتا ہوا سڑکوں تک جا رہا ہے اور سمندر میں جا کر مل رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دراز علاقوں بلکہ دیگر ممالک سے بھی آتے ہیں۔ فی الحال پارک انتظامیہ نے کئی سڑکیں رکاوٹیں لگا کر بند کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اکتوبر کا نومبر میں آسٹریلیا کی گرمیوں کے بعد بارشوں کا موسم آتا ہے۔ اس طرح وہ سمندر کی مٹی میں نسل خیزی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جنگلات کا رخ کرتے ہیں۔